نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ 6 نوافل ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جو بہت ہی زیادہ برکتوں والے ہیں اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ جو کوئی عاشوراء کے دن کے حوالے سے یہ وظیفہ کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرمائیں گے اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مراد کو وہ انسان پا لے گا۔ یہ موقع آپ ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ اس دن کے حوالے سے بہت سی روایات موجود ہیں، بہت سے اہم واقعات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو اس دن کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس دن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کتنی اس کی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں ہیں، تاکہ آپ کو یہ یقین ہو کہ 100% آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خاص کرم سے حضرت امام حسن اور حسین کے صدقے آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ آپ کی جو مشکل، جو پریشانی اور حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، شادی کا، رزق کا، کاروبار کا، گھر کا، جو بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ ماہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ عبادات اور جو وظائف ہیں ان کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بہت مقدس ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے بھی اس مہینے کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی فضیلتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں جو ہیں وہ منقوص کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ اسی دن عرش، کرسی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنت سب کچھ پیدا کیا گیا تھا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے، چاند جو رات میں سکون دیتا ہے، ستارے جو آسمان پر مزین کیے گئے ہیں، وہ سب اسی دن پیدا کیے گئے۔ اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی گئی۔ 10 محرم الحرام کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور اسی دن فرعون کو اپنی قوم سمیت اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوہ جودی پر آ کر ٹھہرایا گیا، یعنی ان کی کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہری تھی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا گیا اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے گہرے کنویں سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کر دی گئی تھی اور آسمان اور زمین سے سب سے پہلی بارش بھی اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن نازل ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا تھا اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا ہوئی تھی۔ جس دن آسمان سے سب سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ بھی یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ اس کے علاوہ عاشوراء کے دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی یعنی اپنا دسترخوان بڑھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت عطا اور برکت عطا فرمائیں گے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس سے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے اس دن ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر، اپنے بندوں پر کتنی رحمتیں اور کرم نوازیاں عطا فرمائی تھی۔ دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، فرعون جیسے دشمن سے نجات عطا فرمائی،
انبیاء علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، بیماریوں کا ختم ہونا، مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمانا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس لوٹا دینا، اور سب سے بڑھ کر واقعہ کربلا جو پیش آیا، تو اتنی فضیلتیں اور برکات ہیں اس دن کی۔ تو عاشوراء کے دن آپ اگر یہ نوافل ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ رزق میں وسعت کے لیے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ان نوافل کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس دن تاج بخشا گیا تھا، تو اگر آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھی نوکری، اچھی پوسٹ کے لیے، اچھی کاروبار کے لیے، اب آپ اچھے لیول کے لیے اگر نوافل ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ اس دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی تھی، تو پھر تمام چیزیں دعا مانگنے پر عطا ہوں گی۔ ہر نبی نے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی۔ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس میں نے کیا ہے، ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے، اس دن میں ان کی پریشانی کو دور فرمایا۔ اگر آپ بہت سالوں سے پریشان ہیں تو آپ یہ یقین رکھتے ہوئے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو اس دن میں قبول کیا گیا تھا، تو ضرور اس دن میں کوئی خاص بات ہے، آپ یہ نوافل ادا کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اس دن ضرور اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی قبولیت کا پروانہ رکھا ہے، جو ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوئی تھی، تو انشاءاللہ ان کے صدقے سب کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ تک جو ہیں چلتے ہیں آپ اپنے وظیفے کی طرف۔ تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ عاشوراء کے دن آپ نے 6 نوافل ادا کرنے ہیں 2 رکعت کے ساتھ۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الشمس پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ یہ سارا وظیفہ جو ہے یہ آپ کی اسکرین پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اسکرین سے آپ دیکھ کر تو سمجھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص اور معوذ 3 ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ ان سب کو جب آپ نے ہر رکعت میں ایک دفعہ ادا کر لینا ہے، 6 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر 7 مرتبہ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پوری آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سجدہ ریز ہو کر اپنی دعا قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی توفیق سے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو حاجت، جو مراد ہوگی وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے، یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے میں سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ صورت زبانی نہیں آتی تو آپ نے یہ جو ہیں وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھ لینی ہے، قرآن پاک سے دیکھ کر، کیونکہ نوافل میں، نفلی نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے، تو اس طریقے سے آپ نے نفلی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے۔ آپ یہ ضرور ادا کیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کے کیا رزلٹ آپ کو ملتے ہیں، کیا نتائج ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔